کھائی کو پار کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ تو عمر بن عبد ود یہ بڑا شاہ سوار تھا اور 100 جنگیں لڑ چکا تھا، اس نے پھر اپنے گھوڑے کو اٹھایا اور دوڑاتا ہوا آ کر اس نے یوں جو اس کی لگام کو کھینچا ہے تو اس کے گھوڑے نے چھلانگ لگائی تو 30 فٹ کی کھائی کو پار کر کے صحابہ کے لشکر میں جا کھڑا ہوا۔ کہنے لگا حل من مبارز، ہے کسی کو مرنے کا شوق تو آ جاؤ۔ تو سارے دم بخود ہو کے چپ کر گئے سب۔ حضرت علی کی عمر تھی 21 سال، وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ ہم کہا بیٹھو، یہ عمر ہے عمر۔ اس نے پھر کہا ہے کسی کو جنت میں جانے کا شوق جس جنت کے دعوے کرتے ہو؟ تو کوئی نہیں کھڑا ہو۔ حضرت علی کھڑے ہو، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ ہم نے کہا بیٹھو، یہ عمر ہے عمر۔ پھر تیسری دفعہ اس نے کہا کدھر گئے تمہارے جنت کے شوق؟ تو پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ مجھے بھیجیے۔ کہا یہ عمر ہے، کہا عمر ہے تو کیا ہے، مجھے بھیجیں تو سچ۔ تو اچھا کہا جاؤ، پھر ان کے لیے دعا کی۔ تو یہ بچے سے وہ 100 جنگیں لڑا ہوا۔ تو حضرت علی شعر پڑھا کرتے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا وفیہم بالصاع کیل السندرا۔ میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، شیر، جو جنگل کا بڑا شیر شہنشاہ ہوتا ہے، اور میری تلوار ناپ تول کے کھوپڑیاں توڑتی ہے۔ تو جب وہ آئے نا تو اس نے پہچانا ہے، کہنے لگا کون ہو؟ کہا علی۔ کہا بن عبد مناف؟ وہ پیچھے لے گئے، کہنے بن ابی طالب۔ او بھتیجے تو کہاں سے آ گیا؟ میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا۔ وہ اتنا مطمئن تھا، کہ میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا۔ چاچا میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کو اتنا غصہ ہے، اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور علی پہ ایسا جارحانہ حملہ کیا کہ علی کو پیچھے دھکیل دیا۔ تو غبار اٹھا، دونوں غبار میں چھپ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا، یا اللہ علی کی مدد فرما۔ تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد اس نے جو وار کیا، جو سر پہ لگا حضرت علی کے ترچھا اور کندھے پہ آ کے لگا، کندھا زخمی ہو گیا۔ تو اتنے میں حضرت اللہ کے نبی کی دعا، یا اللہ علی کی مدد فرما۔ تو حضرت علی نے بڑھ کے وار کیا، اس نے ڈھال پہ روکا، وہ ڈھال کٹ گئی، سیدھا اس کی کھوپڑی پہ لگا اور 2 ٹکڑے ہو کو نیچے گر گیا۔ تو آپ کو اقتحام کے ساتھ یہ واقعہ سنا ہے۔ اقتحام، گھاٹی کو پار کرنا کوئی آسان کام ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ کون سی گھاٹی ہے جو میں تمہیں چھلانگ لگوانا چاہتا ہوں؟ یہ تعبیر قرآن میں صرف ایک جگہ آئی ہے اور اس عمل کے لیے آئی ہے جو میں بتانے لگا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ لاہور والوں کو شوق کیوں نہیں ہے گھاٹی کو پار کرنے کا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، خوش خبر بھی ہے، کیا ہے وہ گھاٹی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، یہ کام یہ کرنا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں ان کی گردنوں کو آزاد کرانا۔ کوئی قرضے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سود میں پھنسا ہوا ہے، کوئی بیماری میں پھنسا ہوا ہے، کوئی فقر میں پھنسا ہوا ہے، کوئی غلامی میں پھنسا ہوا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردنوں کو آزاد کرانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے، گردنیں آزاد کروانا، غریبوں پہ خرچ کرنا۔ جب مالدار لوگ صرف خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ جب زکوٰۃ بند ہوتی ہے اور اللہ کے نام کا خرچ بند ہوتا ہے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ فک رقبہ، گردن چھڑانا، قرضے سے، بیماری سے، بھوک سے، افلاس سے، غلامی سے۔
غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین ذا متربہ، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اس کے گھر خود جا کے اس کو کھانا کھلانا،